الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کا عنوان ہے کہ فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ یقین مانیے، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور آنے والی نسلیں ہماری گزریں گی، یہ فتنے سے بھرا ہوا دور ہے، اور یہ فتنے اب وقت کے ساتھ کم نہیں ہوں گے، بلکہ یہ فتنے اور آزمائشیں وقت کے ساتھ بڑھتی ہی جائیں گی۔ گناہوں کے راستے اتنے آسان ہو گئے ہیں کہ آدمی اگر جاگ رہا ہوتا ہے تو انہی کے لیے ہی بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے کیا کر لے، محفوظ کر لے۔ گناہ صرف گھر سے نکلنے کے بعد ہی آج کے دور میں آدمی نہیں کرتا، گھر کے اندر اپنے کمرے میں اتنی سہولیات میسر ہے گناہوں کے انجام دینے کے لیے جس کی کوئی حد نہیں، اور ہم سبھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، فونوں کے شکل میں، دیگر اور ڈیوائسز کے شکل میں، کہ ان ساری چیزوں کے ذریعے سے آدمی بآسانی گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ۔ بلکہ یہ اتنا آزمائش اور فتنے کا دور ہے کہ اچھے سے اچھا دکھنے والا آدمی، ظاہری طور پر تقویٰ اور پرہیزگاری کا دعویٰ کرنے والے لوگ بھی اس فتنے سے محفوظ رہنا بھی ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب یہ زمانہ چاروں طرف، چاہے آپ باہر نکلیں، گھر پر رہیں، کہیں بازاروں میں جائیں، کام پہ جائیں، خرید و فروخت کا معاملہ کریں، ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر قدم فتنہ اور آزمائش ہی آزمائش ہے۔ ایسے دور میں فکر کرنے والی بات ہے اور سوچنے والی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح رکھیں، ہم اپنے آپ کو ان فتنوں سے کس طرح بچائیں، اپنے آل و اولاد کو ان فتنوں سے کس طرح سے دور رکھیں۔ اگر اس کی وضاحت کی جائے، اس کی تفصیلی بات کی جائے، تو آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ 4 سے 5 سال کے بچوں کو اسکول بھی بھیج دیجئے، تب بھی دل شاید مطمئن نہ ہو کہ پتہ نہیں وہاں جا کر کون سی چیزیں وہ سیکھ لے، کون سی چیزیں سیکھ کر آ جائے۔ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسکولز کسی غیر کا ہو تبھی کوئی بری چیز سیکھ کر آئے گا، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ جن کے عقائد درست نہ ہوں، اگر ایسے اسکولز میں بھی بچے جائیں تو بہت ممکن ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بچے بچپن میں ہی سیکھ آئیں جو ان کے عقیدے کے اور ہمارے عقیدے کے اور جو شریعت کے مطابق عقیدہ ہونے چاہیے اس کے خلاف تر ہو، بہت ممکن ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ زندگی اس شخص کے لیے جو اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو آزمائشوں اور فتنوں سے دور رکھنا چاہتا ہے، اپنے آل و اولاد کو فتنوں سے بچانا چاہتا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے لیے یہ زندگی کتنی مشکل تر ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ مشکلات بڑھتی ہی جائیں گی، گاہے بگاہے وقت کے ساتھ یہ مشکلات، یہ فتنے بڑھتے ہی جائیں گے۔ آپ عمر کے دوسرے پڑاؤ پر آئیے کہ جب بچے کالج جاتے ہیں، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنی آزمائش کا مرحلہ ہے بچوں کی یہ کالجز کی زندگی، اور یہ مخلوط تعلیم کتنے فتنہ پرور یہ وقت ہے کہ آپ اکثر کالجز میں پتہ کر لیجئے کہ باہر سے دکھنے والی چیزیں کالج کے گیٹ کے اندر جاتے ہی وہ ساری چیزیں بدل جاتی ہیں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے درمیان اور ہم مسلمان ہونے کا ڈنڈورا پیٹنے والے کہ گھروں سے نکلنے والے ہی بچے اور بچیاں ان سب چیزوں کے مرتکب ہیں۔ باپردہ ہو کر گھروں سے نکلی اور جب وہ اسکول یا کالج میں گئی تو پھر انہیں پردے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، الا یہ کہ چند ایسی بچیاں یا چند ایسے بچے جن کی پرورش قرآن و سنت کے مطابق ہوئی ہوں۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر کبھی آپ غور و فکر نہ کریں آپ کو پتہ بھی نہ چلے گا اور گناہوں میں ملوث ہوں گے۔ خرید و فروخت کرتے ہوئے بھی فتنوں میں پڑ سکتے ہیں۔ آپ باہر نکلیے، کسی بھی ٹھیلے والے کے پاس جائیے، انہوں نے اپنے رتی سامان کو چھپا کر رکھا ہے، اور جو دکھنے میں خوبصورت ہو، بڑا ہو، اس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہ ہو، اسے انہوں نے سامنے رکھا ہے تاکہ وہ کیا کر سکیں، اپنے سامان کی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں، بلا سکیں۔ جب آپ قریب پہنچیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں شاید وہ آپ کو نہ مل سکے، اور یہ تقریباً دکانوں میں ٹھیلوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ اتنے فتنے ہیں، اتنی آزمائشیں ہیں کہ آج کے دور میں ان فتنوں اور آزمائشوں سے بچنا بہت مشکل تر ہے۔ آج کے عنوان میں چند اسی طرح کے فتنے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے کہ کن کن چیزوں کے ذریعے سے ہماری آزمائش ہو سکتی ہے، کون کون سی چیزیں ہمارے لیے فتنے کا سبب بن سکتی ہیں، اور پھر انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے میں بھی اسی عنوان پر اس کے کچھ حل اور شرعی نقطہ نظر سے قرآن و سنت کے دلائل سے کچھ ایسے چیزیں کہ جن کو اپنانے سے ہم اپنے آپ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے آل و اولاد کو ان فتنوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و شر دونوں چیزیں رکھی ہیں، بھلائی اور برائی دونوں چیزیں رکھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ ہم تمہیں خیر اور شر دونوں چیزوں کے ذریعے سے فتنے میں ڈالیں گے، یا دونوں چیزوں کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ آدمی خیر میں کس طرح سے آزمایا جائے گا یا شر میں کس طرح سے آزمایا جائے گا، اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کسی کو بے شمار مال و دولت دے دیا ہو، اگر انہوں نے اس مال کو صحیح طریقے سے حاصل کیا بہت اچھی بات ہے، اس کا استعمال صحیح طریقے سے کیا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ان دونوں چیزوں کے کرنے کے بعد ان کے اندر اس مال کی وجہ سے تکبر اور گھمنڈ آ گیا تو یہی خیر اور بھلائی والی چیز مال و دولت یہ ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور شر کے ذریعے سے آزمائش تو بہت عام ہے۔ خیر کے ذریعے سے آزمائش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت و تندرستی عطا کی، لیکن ہم نے اپنے آپ کو ان صحت و تندرستی کو اللہ کی عبادت میں نہیں لگایا، ہم نے اپنی اس طاقت کو اللہ کے احکامات پر خرچ نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنی اس صحت و تندرستی کو دوسروں کو نقصان پہنچانے میں، دوسروں کو تکلیف دینے میں اور دوسروں کے معاملات اور کام کو بگاڑنے میں ہم نے اپنے اس طاقت و قوت کو استعمال کیا۔
تو جو چیز ہمارے لیے خیر تھی وہی چیزیں ہمارے لیے آزمائش بن جائے گی، اور شر تو چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ شر تو ہر قدم ہر لمحے ہمارے سامنے ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری آزمائشیں ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انبیاء میں یہ ارشاد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ ہم تمہیں شر اور خیر کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ فتنے یہ چیزیں تمہارے لیے ہو سکتی ہیں، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم سب کو میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس لیے یہ جو تمہیں چند دنوں کی زندگی ملی ہے، اپنے اس وقت کو اور گنے چنے ایام کو، ان چند لمحوں کو اس طرح سے استعمال کرو کہ تم اپنے آپ کو ان دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھ سکو، ان آزمائشوں سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ اس لیے چاہے ہمارے ساتھ مالی فراوانی ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر نہیں بجا لایا، تو یہی خیر، یہی مال و دولت ہمارے لیے آزمائش اور فتنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور اگر ہمارے پاس مال و دولت نہ ہو اور ہم نے صبر و تحمل سے کام نہ لیا، تب بھی یہ ہماری حالت فتنے اور آزمائش کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے اب اندازہ لگائیے کہ ہمیں زندگی کتنی محتاط ہو کر گزارنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو کس طرح سے فتنوں سے بچا کر اس زندگی میں چلانا ہے، اپنے آل و اولاد کی کس طرح سے حفاظت کرنی ہے ان فتنوں سے۔ فتنوں کے بہت سارے انواع و اقسام ہیں جو اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جس کے ذریعے سے آدمی فتنوں میں پڑ سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مال و اولاد کو آزمائش کا ذریعہ اور فتنہ کہا کہ یہ چیزیں تمہیں فتنے میں ڈال سکتی ہیں، آزمائش میں ڈال سکتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ تغابن میں یہ ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش کا سبب ہے، یہ فتنہ بن سکتا ہے تمہارے لیے، اور جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اور اجر عظیم ہے۔ مال و دولت اور آل و اولاد کیسے فتنہ بن سکتا ہے، اس کی مثال بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں دی ہے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا تو کچھ لوگ تیار ہوئے جو نکلے بھی، اور کچھ نہیں نکلے، کچھ دیہاتی نہیں نکلے۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ بات بتلا دی کہ ان قریب یہ دیہاتی آئیں گے آپ کے پاس اور آپ سے یہ کہیں گے کہ ہمارے مال و دولت اور آل و اولاد نے ہمیں مشغول کر دیا، اللہ کے اس حکم سے ہمارے اولاد نے ہمیں کیا کر دیا، مشغول کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ جو مال و دولت ہے یہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے احکامات سے مشغول کر سکتی ہے۔ یہ مال و دولت کی چاہ، یہ مال و دولت کی ضرورت، یہ مال و دولت کی لالچ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں سے ہمیں مشغول کر سکتی ہے، اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت اور مثال ہم روز مرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت گزرا جاتا ہے، نکلا جاتا ہے، لیکن ہم اپنے کاروبار کی مشغولیات کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ہمارے پاس 5 سے 10 منٹ کا وقت نہیں ہوتا کہ ہم اپنے کاروبار کو کیا کر دیں، روک دیں اور بجماعت نماز ادا کر سکیں۔ اور پھر اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سوالات کیے جاتے، پوچھے جاتے ہیں کہ اگر کام میں مشغول ہو اور جماعت چھوٹ جائے تو کیا کریں۔ یہ شرعی عذر نہیں ہے۔ اگر واقعی شرعی عذر ہو تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ نہ کرے، لیکن جب مسجد کے قریب دکانیں موجود ہیں، اب ہمارا کاروبار، ہمارا کام، ساری چیزیں قریب تر موجود ہیں، ہم اپنے کام کو چند منٹوں کے لیے روک کر ہم اپنی عبادتوں کو انجام دے سکتے ہیں، پھر یہ شرعی عذر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی ہے مال کا اللہ کی عبادت سے مشغول کر دینا۔ آل و اولاد کی محبت
ہر ایک کو ہوتی ہے، اور اللہ کی جانب سے دی ہوئی نعمتوں میں بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے آل و اولاد کا ہونا۔ لیکن جب انہی آل و اولاد کی محبت غالب آ جائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، تو پھر یہی چیز ہمارے لیے جو نعمت بن سکتی تھی یہ زحمت اور آزمائش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور اس کا بھی جیتا جاگتا ثبوت آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ چھوٹا بچہ آپ کے گود میں کھیل رہا ہو، ہنس رہا ہو، کچھ بات چیت کر رہا ہو، اور نماز کا وقت کب نکل جائے پتہ بھی نہ چلے، بہت ممکن ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اس کی مثال دی اور یہ ارشاد فرمایا سورہ فتح میں، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، کہ دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے جنگ سے، جنہوں نے شرکت نہیں کی تھی، اب وہ آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے شغلتنا اموالنا واہلونا، کہ ہمیں ہمارے مال اور اہل و عیال نے مشغول کر دیا۔ یہ کوئی شرعی عذر نہیں تھی۔ وہ کہیں گے، وہ دیہاتی آ کر آپ سے عذر پیش کریں گے اور وہ یہ کہیں گے شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا، چنانچہ آپ ہمارے لیے استغفار کر دیجئے، ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ کیا کر دے، ہمیں بخش دے۔ یہ مال و دولت جو ہمارے لیے خیر کی چیز ہو سکتی تھی، جب ہم اس کا استعمال درست طریقے سے نہ کریں اور اس کی محبت کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غلبہ دے دیں، تو یہی چیزیں ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں عورتیں، بچے، مال و دولت، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر، جانور، سواریاں اور دیگر کھیتی، یہ ساری چیزیں یعنی جو مال و دولت ہو سکتی ہیں، یہ سب کے شہوات کی محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ سب کے دل میں یہ چاہت ہوگی کہ وہ کیا کرے، مال و دولت کمائے، مال و دولت جمع کرے، سونے چاندی کے ڈھیر لگا دے، سواریاں خریدے اور اپنا ایک ذخیرہ بنائے۔ ہر ایک کے دل میں ہوگی، کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں میں مزین کیا گیا ہے۔ لیکن کامیاب وہی شخص ہوگا جس نے ان ساری چیزوں کو اکٹھا بھی کیا اور انہوں نے شریعت کے حدود کو پار بھی نہ کیا ہو، اللہ کی ساری نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھایا، لیکن انہوں نے کبھی بھی ان ساری چیزوں کی محبت کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر غالب نہیں ہونے دیا، چاہے کتنی مال بھی انہوں نے کیوں نہ کمایا ہو، کتنا مال کا ذخیرہ کیوں نہ بنایا ہو، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے دل میں اس بات کو نہیں آنے دی کہ مال کی چاہ میں نماز ہم چھوڑ دیں، مال کی چاہ میں دیگر عبادات میں کوتاہی پیدا کر لیں، سستی اور کاہلی کو اپنے اندر جگہ دے دیں۔ کامیاب وہی شخص ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی محبت ہمارے دل میں ڈال دی تو ہمیں اب کتنی محنت کی ضرورت ہے کہ جب ہم اللہ کے احکامات کو سنیں، سمجھے، یاد کریں تو سب سے پہلا کام، جو پہلا فریضہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہماری محبت، ہماری چاہت سب سے پہلا شریعت کے احکامات پر ہونی چاہیے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوں۔ اگر غالب آیا تو یہی چیزیں فتنے اور آزمائش کا سبب بنے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنایا کہ عورتیں، بیوی بچے، مال و دولت، سونے چاندی کے ڈھیر اور دیگر جانور اور دیگر مال و دولت کی شہوات کی محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ اور پھر آگے آیت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت بھی کر دی، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ یہ ساری چیزیں دنیا کا ساز و سامان ہیں۔ یہ ارشاد فرمانے کا مطلب ہی یہی تھا کہ یقیناً تمہیں اس کی چاہت ہوگی، اس کی محبت تمہارے دل میں ہوگی، تمہارے اندر
اس بات کا جذبہ ہوگا کہ ہم مال کو جمع کریں، لیکن اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ یہ ساری چیزیں یہ صرف دنیا کا سامان ہے، دنیا کا متاع ہے۔ جب تک اس دنیا میں ہو شاید تمہارے کچھ کام آ جائے، جیسے اس دنیا سے گزرو تو تمہارے ہی جمع کیے ہوئے مال و دولت سے کوئی اور تمہاری آل و اولاد فائدہ اٹھائے گی۔ ایک روایت ہے، بہت مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں صرف تمہاری ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ جو تم نے کھایا اور اسے ہضم کر لیا، دوسری وہ جو تم نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا، اور تیسری وہ جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کی اور اللہ کے بعد ذخیرہ بنایا۔ اس کے علاوہ کوئی چیز تمہاری نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کو بتلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں دنیاوی چیزیں ہیں، اگر چاہتے ہو کہ ان کے ذریعے سے آخرت سنوارو تو اپنے ازواج کی صحیح تربیت کرو، ان کے حقوق ادا کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں اولاد دی ہیں ان کی صحیح درست پرورش کرو، ان کو صحیح عقائد کا حامل بناؤ، انہیں اسلامی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں سونے چاندی کے ذخیرے اور مال و دولت عطا کیے ہیں، صحیح طریقے سے اسے استعمال کرو اور اس کا حاصل کرو اور اس کا استعمال بھی صحیح جگہوں پر کرو، تو یہ چیزیں تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، یہ چیزیں تمہارے لیے آخرت میں کام آئیں گی۔ لیکن اگر محبت کا غلبہ ان چیزوں پر آ گیا اور صرف جمع کرنے پر دھیان دیے، پتہ نہیں کب اس دنیا سے چلے جائیں، پھر یہ سارا مال دھرے کے دھرا رہ جائے گا، کچھ کام نہ آئے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآب۔ یہ سب کے سب، یہ ساری چیزیں، مال و دولت، جاہ و جلال، حسب و نسب اور عہدہ اور شان و شوکت، یہ ساری چیزیں دنیاوی چیزیں ہیں، دنیا کا متاع ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور بہترین ٹھکانہ یہ اللہ کے پاس ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد ہے۔ فتنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ شبہات کا فتنہ ہو، اور یہ بہت ڈینجر ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ہر گلی کوچوں میں کچھ ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے ذہن و دماغ میں فطور ہے، جن کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کہ وہ معاشرے میں فساد پھیلائے، لوگوں کو صحیح راستے سے کیا کرے، ہٹائے۔ وہ آپ کے سامنے ہو سکتا ہے دین کو، حق کو اور باطل کو اور بے دینی کو اس طرح سے پیش کرے اور ان کی زبان میں اتنی لذت محسوس ہو اور ان کی زبان میں اتنی شیرینی محسوس ہو کہ آپ ان کے ان باتوں میں الجھ کر رہ جائیں اور آپ کے دل میں یہ شبہ اور شک ڈال دے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے۔ اور اگر ان شبہات میں ہم اور آپ پڑ جائیں تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے ایمان کو اور اپنے عقائد کو خطرے میں ڈال دیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور ہر جگہ آپ کو اس طرح کی چیزیں مل سکتی ہیں، صحیح اور غلط باتوں کو اس طرح سے مکس کر کے پیش کریں گے اور الجھانے کی کوشش کریں گے کہ بعض دفعہ آپ کو کچھ وقت کے لیے لگے گا کہ شاید یہی صحیح ہے۔ علم کی کمی کی بنیاد پر، دینی علم اور شریعت کے ناسمجھی کی بنیاد پر عوام الناس اس خطرے سے زیادہ ڈگمگائے گا اور عوام الناس اس خطرے میں زیادہ پڑے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب اس طرح کے شبہات ہمارے سامنے ہوں تو پھر ہم ان لوگوں کی طرف رخ کریں جو صحیح عقائد کے حامل ہوں، جو قرآن و سنت کو درست طور پر لوگوں تک پہنچاتے ہوں، قرآن و سنت کو درست طور پر انہوں نے سیکھا اور جانتا ہو، ان لوگوں سے مشورے کریں، ان کے سامنے ان شبہات کا ازالہ کریں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس طرح کے فتنوں سے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ذہنوں میں ڈالی جائیں گی، چھوٹی چھوٹی چیزیں بتلائی جائیں گی، چھوٹی چھوٹی چیزیں بتلا کر آپ کو الجھایا جائے گا اور ہمارے اور آپ کے ذہنوں سے کھلواڑ کیا جائے گا، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ کہیں ان کے ان باتوں میں پڑھ کر ہم اپنے عقائد کو خطرے میں نہ ڈال لیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ فتنے یاد رکھیے قیامت تک بڑھتے ہی جائیں گے۔ خود کو بھی بچانا ہے، اپنے آل و اولاد کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو، سب کو اس طرح کے شبہات والی جو فتنے ہیں ان چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔
اس کے بعد آئیے ایک اور فتنے کا ذکر کر کے باتوں کو اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ سوشل میڈیا کا فتنہ آج کے دور میں چیزوں کو محفوظ رکھنا ہی مشکل ہو گیا۔ اپنی ایسی چیزیں لوگ ان چیزوں کے ذریعے سے شیئر کرتے ہیں جن چیزوں کو انہیں چھپا کر رکھنا تھا، جن چیزوں کو انہیں کیا کر کے رکھنا تھا، بچا کر رکھنا تھا۔ نظر بد حق ہے، لگ سکتی ہے، بچوں کو اور زیادہ لگ سکتی ہے، لیکن لوگوں کو شوق ہے اپنے بچوں کو اچھا کپڑا پہنا کر، ان کو اچھی طرح سجا کر اسٹیٹس لگانے کی۔ اس سے بھی تو نظر لگ سکتی ہے، کیونکہ ہم نے ان کے خوبصورتی کا کیا کی، نمائش کی سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ اور یہ صرف چند منٹوں کے لیے اسٹیٹس کی بات نہیں ہے، دیگر پلیٹ فارمز میں بھی اسے شیئر کیا جاتا ہے، انسٹاگرام، فیس بک اور دیگر جو سوشل میڈیا کے سائٹس یا ایپس وغیرہ ہیں، اور لوگ اس میں خوشی بھی محسوس کرتے ہیں۔ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ لوگ اپنے گھروں کی پرسنل چیزوں کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کب وہ گھر آ رہے ہیں، کب وہ گھر سے جا رہے ہیں۔ آپ باریکی سے سوچئے کہ اگر آپ کسی شہر میں رہ رہے ہیں، آپ اپنے فیملی کے ساتھ اکیلے رہتے ہیں، اور آپ نے پوری انفارمیشن یہ دے رکھی ہے کہ میں گھر سے کب جاتا ہوں اور کب واپس آتا ہوں، تو کہیں نہ کہیں آپ کا گھر خطرے میں ہے۔ غیروں کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں بیوی بچے ہیں اور آپ گھر میں موجود نہیں ہیں اس وقت۔ یہ بہت ڈینجر چیز ہے۔ ایسی چیزیں جس کی پرائیویسی ہونی چاہیے تھی، شریعت نے جن چیزوں کو چھپانے کا حکم دیا، شریعت نے جن چیزوں کے محفوظ کرنے کا، چھپانے کا حکم دیا، ان چیزوں کو ہم نے جان بوجھ کر لوگوں کے سامنے کیا کر دی، کھول کر رکھ دی، لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، اور پھر اس کے ذریعے سے لوگ الگ الگ آزمائشوں میں پڑتے ہیں، الگ الگ چیزوں میں اور الگ الگ مصیبتوں میں کیا ہو جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں۔ یہ چند ایسی چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں جس کے ذریعے سے ہم اور آپ فتنے اور آزمائش میں پڑ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ چند اور چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اور پھر اس کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں بھی انشاءاللہ رکھی جائیں گی۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی آزمائشوں سے حفاظت فرمائیں۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی ان پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔